السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا الى اخر الايه۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين يا رب العالمين۔ محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماں اور بہنوں، ملی بھائیوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے سورہ دہر۔ سورہ دہر مکی صورتوں میں شامل ہے اور 31 آیتوں پر مشتمل ہے، صرف 2 رکوع ہیں۔ اس سورت کا نام جس طرح سورہ دہر ہے، اس طرح اس کا نام سورہ انسان بھی ہے۔ سورہ دہر زیادہ مشہور ہے اور سورہ انسان بھی مشہور ہے۔ اس سورت میں اللہ رب العزت نے انسان کو احساس دلایا ہے کہ ایک زمانہ تم پر ایسا گزرا ہے کہ تم قابل ذکر نہیں تھے، تمہارا کوئی چرچا ہی نہیں تھا، تمہیں کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ اور یہ ایک انسان کے ساتھ نہیں، ہر انسان کے ساتھ۔ اگر آپ کی عمر 90 سال کی بھی ہے، اپنے آپ سے آپ مخاطب ہو کر پوچھئے کہ 90 سال سے پہلے آپ کہاں تھے، آپ کا چرچا تھا، آپ کے آنے کا کسی کو انتظار تھا؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مطلق بچے کی پیدائش کا انتظار ہو، لیکن متعین کر کے کہ یہ صاحب پیدا ہونے والے ہیں، یہ کسی کو بھی انتظار نہیں تھا۔ جو شے ناقابل ذکر تھی آج قابل ذکر کیسے ہو گئی؟ اس کا چرچا کس نے کر دیا اور کس نے اس کی شان کو بڑھا دیا؟ اس صورت کا بہت اہم عنوان ہے۔ تو سورہ دہر اور سورہ انسان اس صورت کا نام ہے۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا، حل اتا علی الانسان، کیا انسان پہ آیا؟ حل کے معنی کیا؟ یہ سوال ایسا نہیں ہے کہ معلوم نہیں ہے اور آپ سے معلومات حاصل کرنا ہے، بلکہ یہ سوال ایسا ہے جیسے کوئی دن میں آپ سے کہے کیا سورج نکلا ہوا نظر نہیں آ رہا آپ کو، تو آپ کیا کہیں گے؟ ہاں نکلا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یعنی ایسا سوال جس کے جواب میں آپ کو ہاں بولنا پڑے، استفہام استقراری کہتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ انسان پہ ایک زمانہ ایسا گزرا کہ یہ قابل ذکر نہیں تھا؟ تو آپ کہیں گے بے شک ایسا زمانہ گزرا ہے کہ ناقابل ذکر تھا۔ اس کے جواب میں دوسرا کوئی امکان ہی نہیں ہے، یہی کہیں گے بے شک ایک زمانہ ایسا گزرا ہے ہمارے وجود پر کہ ہم نہیں تھے، ما نبود ہے متقاضائے ما نبود، نہ ہم تھے نہ ہمارا تقاضا تھا، نہ ہمارا کوئی تعین تھا، تشخص تھا۔ ہاں ولادت کے قریب وہ 9 مہینے کے ایام میں مطلق کسی بچے کی امید تو تھی، لیکن فلاں صاحب فلاں شکل و صورت کے مالک اور فلاں اوصاف حمیدہ سے متصف ہو کر پیدا ہوں گے، یہ کس کو معلوم تھا؟ حل اتی علی الانسان، کیا گزرا انسان پر، حین من الدہر، حین کے معنی وقت اور تنوین جو لگی ہے یہ طول کو بتانے کے لیے ہے۔ حین من الدہر، دہر کے معنی مطلق زمانہ۔ حدیث میں آتا ہے لا تسبوا الدہر، زمانے کو برا بھلا مت کہو، انا الدہر، میں دہر ہوں، زمانہ میں ہوں۔ زمانے کو برا بھلا مت کہو، زمانہ خود میں ہوں۔ یعنی زمانہ برا ہو گیا نہیں بولنا، زمانے میں رہنے والے انسان برے ہو گئے، زمانہ نہیں برا ہوا ہے۔ محاورہ یہی ہے، لوگ کہتے ہیں زمانہ بہت برا گیا، وہی رات ہے، وہی دن ہے، وہی سورج ہے، وہی چاند ہے، وہی زمین ہے، سب کچھ وہی ہے، زمانہ کیسے برا ہو گیا؟ زمانے میں رہنے والے انسان برے ہو گئے کہ وہ اپنے خالق سے بیزار ہو گئے، خالق کی ہدایت سے ناواقف ہو گئے۔ تو ایک زمانہ انسان پہ ایسا گزرا ہے لم یکن شیئا مذکورا، کہ وہ نہیں تھا ایسی شے جو مذکور ہو، جس کا تذکرہ ہو۔ اب انسان جب ناقابل تذکرہ تھا تو وہ زمانہ کون سا گزرا ہے، اس کے تعین میں شارحین کی الگ الگ رائے ہیں۔ 9 مہینے پیٹ میں، 3 اندھیریوں میں، پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، جھلی کا اندھیرا، تینوں اندھیریوں میں تھا یہ 9 مہینے۔ یہ بھی زمانہ ہے جو ناقابل ذکر تھا۔ کون ہے، کیسا ہے؟ اس سے پہلے اگر جائیں گے تو یہ حقیر قطرہ تھا، اس سے آگے جائیں گے تو غذا تھا، اس سے پیچھے جائیں گے تو زمین کا ذرہ تھا، مٹی کے کس ذرے میں تھا۔ اگر یہاں تک آپ جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ تو متعین انسان نہیں تھا، لیکن اب جو متعین انسان ہے وہ پچھلے زمانوں میں کہاں کہاں بکھرا ہوا تھا۔ روٹی پنجاب کی کھایا ہے اور گیہوں آندھرا پردیش کا کھایا ہے، چاول یہاں سے اٹھایا ہے، نہ جانے کہاں کہاں کی غذاؤں سے انسان کے مادے کو پیدا کیا اللہ نے۔ یہ قابل ذکر زمانہ نہیں ہے، لیکن اب اتنی شان آ گئی کہ اپنے رب کا انکار کر رہا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کر رہا ہے، حساب کتاب کا انکار کر رہا ہے۔ یہ ہے تذکرہ صورت کا۔ حل اتی علی الانسان، تو یہاں حل کے معنی اب سوال نہیں رہے گا، یقیناً آیا ہے انسان پہ ایک زمانہ، زمانوں میں سے لم یکن نہیں تھا وہ شیئا مذکورا، قابل ذکر نہیں تھا، یقیناً ایسا گزرا، کیونکہ اس کے جواب میں ہر ایک کو یہی بولنا پڑے گا، یقیناً ایسا گزرا۔ پھر جب وہ ناقابل ذکر تھا وجود میں کیسے آیا، حسین اور جمیل کیسے ہوا، با کمال کیسے ہوا، ہوش والا گوش والا کیسے ہوا، دانا و بینا کیسے ہوا؟ انا خلقنا الانسان، ہم نے پیدا کیا انسان کو، انا بے شک ہم نے، خلقنا پیدا کیا ہم نے، الانسان انسان کو، من نطفہ سے، نطفہ بھی کیسا، امشاج جمع ہے مشیج اور مشجن سے، جس کے معنی ملونی کیا آتے ہیں، ملاوٹ کیا آتے ہیں۔ اب اس میں 2 طرف جائے گا،
صالحین کا انداز. ایک تو ماں اور باپ کے نطفے کی ملونی مراد ہے جو بہت صاف صاف ہے، جس کا ذکر سورۃ طارق میں آیا ہے، یخرج من بین الصلب والترائب. صلب سے مراد باپ کے دل کی ہڈی اور ترائب سے مراد ماں کے سینے کی ہڈی، ان دونوں کی ملونی. اور اگر اس کو اور پیچھے لے کے چلے جائیں گے تو میں نے عرض کیا نطفہ بنتا ہے پورے انسان کے جسم میں جو غذائیں تیار ہوتی ہیں، اور وہ غذائیں مختلف قسم کی کھاتا ہے، اجناس بھی ہیں، فروٹس بھی ہیں، سوکھے بھی ہیں، تر بھی ہیں، کھٹے بھی ہیں، میٹھے بھی ہیں، سب کھاتا. یہ سب کا ملونی جس سے نطفہ بنا، اس سے ہم نے انسان کو بنایا. اگر یہ مانا لیا جائے تو جن کا اشکال ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی ہڈیاں یہاں، گوشت وہاں، چمڑے وہاں بکھر جائے گا، کیسے اکٹھا کریں گے، ان کا جواب بہت آسان ہو گیا کہ جس اللہ نے مختلف ذرات سے اکٹھا کر کے غذاؤں سے بنا کر نطفے کو انسان تیار کر دیا ہے، اس اللہ کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے. تو ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے نطفے سے، مخلوط نطفے سے. کیسے پیدا کیا؟ نبتلی، ہم اس کو الٹتے پلٹتے ہیں. ابتلا کے معنی آزمائش کے آتے ہیں، آزمائش میں بھی آدمی دائیں بائیں کروٹ لیتا ہے. تو نبتلی ہی کے معنی اس طور پر کہ ہم اس کو مکلف بناتے ہیں. پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا اور اب ایسا ہو گیا کہ ہم اس کو حکم دیں، حکم ماننے کے لائق ہو گیا، حکم کا انکار کرنے کے لائق ہو گیا. یہ ہے نبتلی. ہم نے اس کو پیدا کیا ہے مخلوط نطفے سے اس طور پر کہ ہم اس کو مکلف بنائیں. پھر ہم نے کیا کیا؟ فجعلناہ، ہم نے اس کو بنایا سمیعا بصیرا. سمیعا بصیرا، سمیع مانے سننے والا اور بصیر مانے دیکھنے والا. یہ جو ناقابل ذکر تھا، جو منی کی ملونی سے پیدا ہوا تھا، اب یہ سننے والا ہے اور اب وہ دیکھنے والا ہے، یعنی ہوش والا گوش والا ہے، دانا و بینا. دونوں میں اللہ کی شان نظر آتی ہے. سمیع اللہ کی صفت ہے، بصیر اللہ کی صفت ہے. اللہ نے یہ صفت بندے کو یہاں پر دی ہے. فرق یاد رکھنا، یہاں سمیعاً بغیر الف لام کے ہے، تنوین کے ساتھ ہے، اور بصیراً بھی تنوین کے ساتھ ہے، الف لام کے بغیر ہے. جب البصیر آئے گا اللہ کے لیے، السمیع آئے گا اللہ کے لیے، اور بصیراً سمیعاً کسی درجے میں ہوش والا، کسی درجے میں گوش والا، کسی درجے میں دیکھنے والا. دیوار کے باہر نہیں دیکھ سکتا، لائٹ آف کر دو نہیں دیکھ سکتا، آنکھوں کے اندر کی بینائی چھین لیا، رگیں خشک کر دیا تو نظر نہیں آتا. کسی درجے میں کسی حد تک دیکھنے والا، سننے والا بنایا ہے. اتنا نہیں دیکھ سکتا ہے کہ رب کریم کا مقابلہ کر کے کہہ دے کہ ہم آخرت کو نہیں مانتے. فجعلناہ سمیعا بصیرا. انا ہدیناہ السبیلا، بے شک ہم نے رہنمائی کی راستے کی. انا بے شک ہم نے ہدینہ ہدایت کی ہم نے اس کو، السبیلا راستے کی، راستہ بتلا دیا. کیسے بتلایا؟ اندر تقویٰ فضول کی طاقتیں دی، آنکھیں دی، نبیوں کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا، ہر جماعت میں ہادی بھیجا، ہم نے بتا دیا راستہ. اب تمہارے راستے کو راستہ ہے اما شاکرا و اما کفورا. اما شاکرا و اما کفورا. شاکر کہتے ہیں شکر کرنے والا، اور کافر سے کفور بنا ہے کفران نعمت، یعنی نعمتوں کی ناشکری کرنے والا. اب تمہیں اختیار دیا گیا ہے، لیکن دونوں کا انجام سن لو. اگر شاکر ہیں تو نعمتوں کا چرچا، اور اگر کفور ہیں نعمتوں کا کفر یعنی ناشکری کرنے والے ہیں تو ان کا الگ انجام. دونوں کا سن لو. اب تمہاری مرضی ہے، یہ بنتے ہو یا وہ بنتے ہو، تمہارا انجام تمہارے ہاتھوں میں. انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا. بے شک تیار کیا ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں. سلاسل سلسلہ اردو میں کہتے ہیں زنجیر. زنجیر کو سلسلہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس کی کڑیاں آپس میں ملتی ہوئی چلی جاتی ہیں دور دور تک. اب یہ کڑیاں جو زنجیریں بنائی گئی ہیں جہنمیوں کے لیے، وہ 70 گز کی لمبی زنجیریں جس جگہ جائیں گے. 70 ذراعا فاسلکوہ، قرآن نے خود ذکر کیا 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 گز کی لمبی زنجیروں میں ذکر دیا جائے. تو یہ سلاسل کافروں کے لیے. واغلال اور توق، غل توق کہتے ہیں اغلال اس کی جمع ہے. سعیرہ آتش سوزاں، جلا دینے والی آگ. تو 3 چیزیں ہیں کافروں کے لیے، ایک زنجیریں ہیں جکڑنے کے لیے، اور گلے میں توق ہیں اور جلانے کے لیے آگ کے شعلے ہیں. یہ 3 چیزیں یہ کس کے لیے ہے؟ ناشکروں کے لیے. ہاں اگر کوئی ناشکری نہیں کرتا ہے بلکہ شاکر بندہ ہے تو فرمایا ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا. بے شک ابرار لوگ، ان الابرار اسی آیت کی بنیاد پر ابرار کے لفظ کو لے کر بعض شارحین نے اس کا نام سورہ ابرار بھی رکھا ہے. تو سورہ دہر بھی ہے، سورہ انسان بھی ہے، اور سورہ ابرار بھی ہے. شروع میں دہر آ چکا، شروع میں انسان آ چکا، اب اس آیت میں ابرار بھی آ چکا ہے. ان تینوں سے اس کا نام ماخوذ ہے، سورہ ابرار بھی، سورہ انسان بھی، سورہ دہر بھی. ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا. بے شک نیک لوگ، ابرار جمع ہے بار رن کی، نیک لوگ. جو خود سے نیک بن جائے وہ نیک نہیں، جس کو اللہ نیک سمجھے وہ نیک. اللہ کے لسٹ میں نیک بن جائے، خود سے نیک بنتا رہے، اللہ نیک نہ مانے تو کوئی حاصل نہیں. اس لیے ابرار یہاں وہی مراد ہے جو بار رن کی جمع ہے، نیکوکار. یشربون وہ پیئیں گے، من کاسن پیالے، کاسن کے معنی پیالہ. قرآن کریم میں لفظ کاسن کثرت سے استعمال ہوا ہے، چھلکتے ہوئے جام کو کہا جاتا ہے. کاسن پیالے. کانا مزاجها کافورا، ہے اس کی ملونی، اس کی آمیزش. مزاج اردو میں کہتے ہیں، مزاج کو امتزاج بھی کہتے ہیں، ملونی، ملاوٹ کرنا. جب بھی کوئی چیز پی جاتی تھی تو اس میں کچھ ملاتے ہیں ذائقے میں تبدیلی کے واسطے. بعض شراب پینے والے جو شراب پیتے ہیں تو اس میں کوئی چیز ملاتے ہیں، اور اہل عرب کا خاص دستور تھا کہ شراب کے ذائقے کے واسطے زنجبیل کو ملایا کرتے تھے. تو اس کی ملونی کے بارے میں فرمایا کافورا، کافور ہوگا. اب یہاں 2 حال سے خالی نہیں. اگر کافور سے مراد دنیاوی کافور ہے تو جس کو ہم کھاتے نہیں، کافور تو رگڑتے لگاتے، کھانے کی چیز نہیں ہے. لیکن اللہ کی شان ہے کہ یہاں جو چیز کھانے کے لائق نہیں ہے وہ بنا دیا کھانے کے لائق. اور دوسری شکل یہ ہے کہ کافور سے مراد یہ دنیاوی کافور نہیں ہے بلکہ وہ ایک نہر کا نام ہے. چنانچہ آگے لفظ آتا ہے عینن، تو کافورن سے بدل ہے عینن. اس کی ملونی ہوگی کافور سے. وہ کافور کیا ہے تو فرمایا عینن، ایک چشمہ ہے، ایک نہر. یشربو بہا عباد اللہ، جس سے پیتے ہیں اللہ کے بندے. مراد ہیں ابرار کے علاوہ دوسرے درجے کے جو بندے ہیں اللہ کے بندے، وہ اس پانی کو استعمال کرتے ہیں. تو اس پانی کے چشمے سے ملونی ہوگی اس چشمے والوں کی. تو اس شراب میں یا اس کاسن میں ملونی ہوگی کافور کی، وہ ایک چشمہ ہوگا جسے اللہ کے بندے پیتے ہوں گے. یفجرونہا تفجیرا، فجر یفجر، تفجیر کے معنی جاری کرنا، بہا لے جانا. جنتیوں کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہوگی اور وہ اپنے ہاتھوں کے اس چھڑی سے اشارہ کر کے جہاں چاہیں گے ساتھ لے کے چلے جائیں گے. یہ یفجرونہا تفجیرا وہ بہت عام ہوگی، سب کے ساتھ چلتی جائے گی. سورہ محمد کی تفسیر میں اس پر بحث آ چکی ہے. 4 نہروں کا ذکر کیا گیا ہے، شراب کی، شہد کی، دودھ کی اور پانی کی. اور ان کے ساتھ یہ ہے کہ ہر مومن کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چھڑی ہوگی، وہ جدھر اشارہ کرے گا نہریں ساتھ چلی جائیں گی. یہ یفجرونہا تفجیرا، جاری ہو جائیں گی، وہ اللہ کے حکم سے جاری ہو جانا.
یہ اللہ کے بندے جس سے شراب ہوں گے اور اپنے ساتھ نہروں کو لے کر جائیں گے، ان کا خصوصی وصف کیا ہوگا؟ فرمایا یوفون بالنذر، پورا کرتے ہیں یہ نذر کو، یوفون پورا کرتے ہیں۔ نذر کسے کہتے ہیں؟ ہمارے پاس نذر و نیاز اردو میں استعمال ہے، لیکن اس کے تعریفوں سے لوگ واقف نہیں ہیں، اشارہ کر دوں میں تھوڑا سا۔ نذر کے معنی آتے ہیں کوئی چیز جو پہلے سے ہمارے ذمہ واجب نہیں تھی اس کو واجب کر لینا، اس کو نذر کہتے ہیں۔ نذر و نیاز یہ صرف اللہ کی درست ہے، کسی اللہ کے غیر کی درست نہیں ہے۔ اور نظر اسلام میں جائز تو ہے لیکن بہتر صدقہ ہے، نظر نہیں۔ صدقہ نظر میں کیا فرق ہے؟ صدقہ انسان دے دیتا ہے تاکہ بلا ٹل جائے، صدقہ کھانے کا بھی ہو سکتا، کپڑے کا ہو سکتا، کلمات طیبات کا ہو سکتا، بکرے کا بھی ہو سکتا۔ صدقہ دے دیتا ہے تاکہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دے، اور حدیث میں آتا بھی ہے صدقہ تو تطفئ غضب الرب، صدقہ دیتے ہی رب کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا، ڈب جاتا۔ برخلاف اس کے نظر میں کیا ہے؟ آپ میرا یہ کام کر دیے تو میں یہ کروں گا، یہ شرط لگانا ہے۔ مومن اللہ سے شرط نہیں لگاتا، مومن صدقہ دے کے بلائیں ٹال دیتا ہے تاکہ رحمت کرم خود خدا جائے۔ تو مومن کے اوصاف میں لکھا ہے صدقہ دینا، تصدقوا علی اہل الادیان کلیہا، صدقہ دیا تو ہر مذاہب کے لوگوں پر۔ تو نظر میں کیا ہے؟ اگر میرا یہ کام ہوگا تو میں یہ کام کروں گا، آپ نے یہ کر دیا تو میں وہ کر دوں گا، تو یہ نظر ہے، یہ شرط ہے۔ یہ اسلام میں مستحسن نہیں ہے، مستحسن ہے صدقہ۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی نظر مانتا ہے تو نظر کو پوری کرنا چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نظر کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ عمل ایسا ہو جو عبادات میں سے ہو، عبادات میں سے ہو۔ روزہ ہے، روزے کی نظر مان لیا، نماز ہے، نماز نظر مان لیا، جو پہلے سے عبادات میں سے غیر واجب ہے اس کو واجب کر لیا، یہ درست ہے۔ ایسی نظر مان لیا اگر میرا کام یہ ہوگا تو گردن مار دوں گا اس کی، یہ تو نظر نہیں ہے۔ توبہ کرنا ہے اور اس کو پورا نہیں کرنا ہے، کفارہ دے کے چھٹی لینا ہے، اس میں قسم کا کفارہ دے کے چھٹی لینا ہے، گناہ والے کام کو نہیں کر سکتا ہے۔ تو عبادات میں سے ہو، گناہ میں سے نہ ہو۔ اب یہاں پر اشارہ یہ ہے کہ یہ بندے نظر کو پوری کرتے ہیں، جو چیز اپنے اوپر واجب نہیں تھی از خود واجب کر لیا اس کو پورا کرتے ہیں۔ تو جن کو اللہ نے واجب کر دیا، فرض کر دیا ہے، وہ تو بدرجہ اولا پورا کرتے ہوں گے، کیونکہ جب اپنے ذمہ واجب نہیں تھی پھر واجب کر لیا اس کو پورا کرنے کا اہتمام کرتا ہے، تو جو اللہ نے واجب اور فرض کر دیا ہے اس کو بدرجہ اولا پورا کرتا ہوگا۔ اور جب اللہ کا فرض اور اللہ کا واجب پورا کرتا ہے تو تمام شریعت کے فرائض واجبات خود آ گئے۔ اور جو اتنا پابند ہو کہ اللہ کے شریعت کو، واجبات کو، فرائض کو پورا کرتا ہے اور اپنے ذمہ واجب کر کے پھر بھی پورا کرتا ہے، تو یہ بندہ تو اللہ کی نعمتوں کا حقدار بن جائے گا، یہاں وہی مراد دیا ہے۔ یوفون بالنذر، پورا کرتے ہیں وہ نذر، ویخافون یوما، اور ڈرتے ہیں ایسے دن سے، یعنی سارے کام کر کے بھی ڈرتے ہیں۔ مومن کر کے ڈرتا ہے اور فاسق نہ کر کے بھی نہیں ڈرتا۔ یہ قرآن کریم میں کئی مقام پا چکا ہے۔ سورہ اللیل دیکھو، فاما من بخل واستغنى، جو بخیل ہوا نہیں دیا وہ بے نیاز سے ہوتا ہے، اور جو متقی ہے واما من آتا واتقى، متقی ہے وہ ڈرتا ہے، دے کے بھی ڈرتا ہے۔ تو فاسق اور منافق نہ دے کے بھی نہیں ڈرتا ہے اور متقی دے کے بھی ڈرتا ہے کہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ یہاں اشارہ اسی کی طرف ہے کہ تمام شرائط کی پابندی کرتے ہیں، ويخافون يوما، اور ڈرتے ہیں ایسے دن سے، کان شرہ، کہ ہوگا اس دن کا شر ایسا مستطیرا، عام ہوگا، سب کو محیط ہوگا، کوئی اس سے مستثنا نہیں ہوگا، جس کی سختی عام ہوگی۔ تو یہ نظر کو پورا کرتے ہیں اور ایسے دن سے خوف رکھتے ہیں۔ اور تیسرا وصف کیا ہے؟ یطعمون الطعام، اور کھانا کھلاتے ہیں۔ یطعمون اطعام باب فعل سے ہے، کھانا کھلاتے ہیں، علی حبہ، علی کے معنی مع ہے، علی حبہ معنی مع حبہ، اس کھانے کی محبت کے باوجود کھلاتے ہیں۔ اپنے لیے وہ کھانا پسند ہے، ایسا نہیں ہے کھانا سڑ گیا پھینکنا ہی ہے چلو کھلا دو، ایسا نہیں، مع حبہ، کھانے کی محبت ہے، کھانے کی حاجت ہے، کھانے کا تقاضا ہے، پھر بھی کھلاتے ہیں۔ بعض لوگ کھانا سڑ گیا تو کھلاتے ہیں، بعض لوگ کھانا بچ گیا تو کھلاتے ہیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنے گھر میں کوئی کھانے والا نہیں ہے تو کھلاتے ہیں، مگر یہاں جو وصف ہے کہ وہ کھانے کی محبت کے باوجود کھلا دیتے ہیں۔ کس کو؟ مسکینن، نمبر وصف پہلا کیا ہے؟ مسکین، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو وہ مسکین ہے۔ مسکین بنا ہے سکون سے، جزم جب ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ جزم ہے، اس پر سکون لگا، یہ حرکت نہیں کر سکتا، زبر زیر پیش ہوگا تو حرکت ہوگی، اور سکون ہے تو مسکین ہوگا، یعنی جس میں حرکت نہ ہو، پڑا ہوا ہو زمین پر، وہ مسکین کہلاتا ہے۔ وہ یتیمن، اور یتیم ہو جس کا باپ ہی نہ ہو، ماں کے مرنے سے یتیم نہیں ہوتا، باپ کے مرنے سے یتیم ہوتا، لیکن شرط ہے نابالغ ہو، اگر بالغ ہو چکا ہے اب باپ مر چکا ہے یتیم نہیں کہلائے گا۔ یتیمی کے لیے نابالغ ہونا شرط ہے اور باپ کا مرنا شرط ہے، ماں کے مرنے سے یتیم نہیں اور بالغ ہونے کے بعد اب باپ کا انتقال ہوتا ہے تو یتیم نہیں کہلائے گا۔ وہ اسیرہ، اور قیدی، قیدیوں کو کھانا کھلانا۔ قیدی در حقیقت کسی جرم کی پاداش میں قید خانے میں ہوتا ہے، جس کا کھانا پینا حکومت اسلامیہ کا ذمہ ہوتا ہے۔ اب کوئی قیدی کو کھلائے گا تو حکومت اسلامیہ کا تعاون کرنا ہوگا، قیدی سے ہمدردی کے ساتھ یہ بھی لازم آئے گا کہ حکومت اسلامیہ کا تعاون کرائے، اس کا بار کم ہوگا، اس کا بوجھ کم ہوگا، تو تینوں کو کھانا کھلاتا۔ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، اور کھانے کی محبت کے باوجود کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو۔ اور جب وہ لوگ کھانا کھانے کے بعد شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ بولنا چاہتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں ہم تم سے شکرانہ نہیں چاہتے، تم سے ہم زبانی شکریہ نہیں چاہتے، ہمارا مقصد تو صرف یہ ہے کہ رب کریم سے اس پر ہم اجر اور محنتانہ وصول کریں گے، ہمیں رضائے رب کریم چاہیے، ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اس کے سوا اور کچھ نہیں، انما کے معنی اس کے سوا اور کچھ نہیں، نطعمکم تمہیں ہم کھلاتے ہیں، لوجہ اللہ، لوجہ اللہ معنی اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، لا نريد منکم تم سے ہم نہیں چاہتے، جزاء ولا شکورا، جزا کے معنی جزاک اللہ، اور شکورا معنی شکریہ جناب، دونوں نہیں چاہتے ہم، نہ جزاک اللہ چاہتے ہیں آپ سے، نہ شکریہ آپ سے چاہتے ہیں۔ اور جزاک اللہ کا مطلب نہیں سمجھو، انہوں نے کل کھلایا تھا، انہوں نے آج کھلانا شروع کر دیا اس کے بدلے میں، تو اس کو جزا کہتے ہیں۔ ہم تم سے جزا نہیں چاہتے، ہم تم سے شکریہ نہیں چاہتے، نہ زبان سے، نہ اعضاء سے، نہ کسی مال کے عوض اور معاوضے سے، تم سے ہم نہیں چاہتے، تم کو ہم دیتے ہیں اس واسطے کہ تم کو دینے میں رب کریم کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، یعنی نہ اس کا فعلی بدلہ ہم چاہتے ہیں، نہ قولی بدلہ چاہتے ہیں، نہ زبان سے شکریہ چاہتے ہیں، نہ اس کا معاوضہ ہم کو مطلوب ہے۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطريرا، بے شک ہم تو ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے، یومن ایک ایسے سخت دن سے، عبوس تلخ دن، عبسا وتولى پڑھا آپ نے، عبسا کے معنی پیشانی میں بلانا، یہ دن ایسا ہے عبوس تلخ دن ہوگا جس کو ہر ایک کو پریشانی لگی ہوگی، اور قمطريرا
سخت دن اور تلخ دن کا اندیشہ رکھتے ہیں. تو دو ترجمہ کیا, عبوس کے معنی سخت اور قمطریہ کے معنی تلخ دن. کس لحاظ سے تلخ ہوگا؟ زندگی بھر میں کبھی ایسا دن, ایسا ہولناک اور ایسا وحشتناک منظر پیش نہیں آیا تھا, تو ایسا دن آنے والا ہے. اس کا نام یوم الحشر ہے, یوم الحسرت ہے, یوم القیامت ہے, یوم الدین ہے, یوم الجزا ہے, یوم الحساب ہے. یہ سب اس کے نام ہے. یوم الحسرت ہے. اس دن کا نام اللہ نے کہا عبوسن قمطریہ, سخت دن ہے اور تلخ دن ہے. ان کا اندیشہ ہم کو ہے. اسی دن کی تلخی اور تپش کو دور کرنے کے لیے ہم تمہیں کھانا کھلاتے ہیں. جس بندے کو اللہ کے اس دن کا اتنا ڈر ہے, اللہ فرماتے ہیں فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم, ان کو بچا لیا اللہ نے اس دن کے شرور و آفات سے. شر ذلک اليوم, اس دن کے تمام شر سے بچا لیا. اطاعت کی بنیاد پر, اخلاص کی برکت کی بنیاد پر اس دن کے شر سے بچا لیا. نہ صرف شر سے بچا لیا, ولقاہم, اور ان کی ملاقات کیا. لقا تلقیہ کرنا, ملاقات کرنا, مراد ڈالنا. کیا ڈالا؟ نظرتوں و سرورا. نظرہ نون زاد, نظرہ معنی تازگی. وہاں عبوس تھا, عبوس کے معنی چہرے پر پزمردگی. اس کی ذریعے یہاں پر کیا ہے؟ نظرتن, تازگی, چہرہ کھلا ہوا, ہنستا ہوا, مسکراتا ہوا. وہ سرورا, سرور کہتے ہیں چہرے پہ مسکرانا, ہونٹوں پہ سرور آ جاتا ہے. تو کیا مطلب ہوا؟ سرور کے معنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اندر اندر ہنس رہا ہے, تو سرور کہتے ہیں. کبھی کبھی اس کو مسرور بھی کہا جاتا ہے. تو دونوں کا مطلب کیا ہوا؟ نظرتن, چہرے پر تازگی, وہ سرورا, اور ہونٹوں پہ مسکراہٹ. دونوں ہم نے دیکھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دن کے شر سے بچا لیا اور ان کو تازگی اور خوشی عطا فرمایا. وجزاہم بما صبروا, اور بدلا دیا ان کو ان کے صبر کا. کیا صبر بدلا دیا؟ جنتوں و حریرا, جنت کے معنی باغات, اور حریر کے معنی ریشم. ریشم اور رہنے کے لیے جنت بطور معاوضے کے ان کے صبر کا صلہ دیا اللہ نے. وجزاہم بما صبروا, اور بدلا دیا ان کو ان کے پروردگار نے صبر کرنے کی وجہ سے. کس چیز میں دیا؟ جنتن, باغیچہ, وحریرا, اور ریشمی لباس. متکئین فیہا علی الارائک, ٹیکا لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے اس میں مسہریوں پر. ارائک جمع ہے اریکتن کی. اریکتن کے معنی چھپر کھٹ اور مسہری, جو تیار کرتے ہیں دلہن اور دولہے کے واسطے, اس کو اریکا کہتے ہیں, جمع اس کی ارائک آتی ہے. تو فرمایا کہ مسہریوں پر ٹیکا لگائے ہوئے ہوں گے. لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا, نہیں دیکھیں گے اس کے اندر دھوپ, تپش. شمس کے معنی سورج, یہاں شمسن سے مراد دھوپ کی چیز. شمسیہ کہتے ہیں حرارت, تو شمسن وہاں پر دھوپ نہیں ہوگی. ولا زمہریرا, اور نہ جاڑا ہوگا. زمہریر ایک حصہ جہنم کا ہے جس میں برف کا عذاب ہوگا, اس کو زمہریر کہتے ہیں, ٹھنڈک کا عذاب. بہت ٹھنڈک ہو یہ بھی عذاب, بہت گرمی ہو یہ بھی عذاب. دونوں نہیں دیکھیں گے, نہ شمس دیکھیں گے نہ شمسیہ دیکھیں گے, نہ برف دیکھیں گے نہ زمہریر دیکھیں گے. دونوں کا امکان نہیں ہوگا. ایک عام انسان سوال کر سکتا ہے کہ جب وہاں سورج نہیں ہوگا, چاندی نہیں ہوگا, تو وہاں پر شمسیہ اور اس کی دھوپ کا شعاؤں کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے جو جنت کو بنایا ہے وہ اپنے شان کے مطابق بنایا ہے. بندے کی فہم کو سمجھانے کے لیے یہاں کہا گیا ہے وہاں صرف سورج ہی کی چھاؤں نہیں ہوگی, بلکہ وہاں تو اجسام نورانیہ بہت قسم کے ہوں گے. اجسام نورانیہ, یہاں ایک سورج ہے جس کا جسم نورانی ہے, نور ٹپکتا ہے. ایک جسم ہے چاند کا, نور ٹپکتا ہے. مگر وہاں تو اجسام نورانیہ بہت ہوں گے. کتنے چہرے ہوں گے جن کے چہرے چمکتے ہوں گے چمچمی چاند کی طرح. کتنے چہرے ہوں گے چمکتے ہوں گے. اور کتنے چہرے ہیں جن کے سروں پر تاج ہوگا سورج کی طرح. اور یہ سورج تو سب کے لیے ہے, اور وہ سورج تمہارے گھر میں ہوگا. تو اجسام نورانیہ وہاں بہت ہوں گے. ان تمام سے بھی آدمی کو وحشت ہوگی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے کسی قسم کی کوئی نہ سردی ہوگی نہ کوئی گرمی ہوگی, معتدل موسم ہوگا. معتدل موسم. دنیا میں صبح فجر سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے یہ جنت کا موسم ہے. فجر کی نماز سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے جنت کا یہ موسم ہوگا, معتدل ہوگا. نہ بہت زیادہ وہاں تپش ہوگی نہ وہاں پر سردی ہوگی. ودانیۃ علیہم ظلالھا, اور قریب ہوں گے اس پر چھاؤں. دانیہ مانے قریب, لٹکے ہوئے. علیہم ظلالھا, اس کی چھاؤں اس پر لٹکی ہوئی ہوگی. کوئی اس کا جواب یہاں بھی ہے کہ چھاؤں کس چیز کی ہوگی؟ جب بہت زیادہ روشنیاں ہوں گی, سورج نہ صحیح, سورج کی طرح چمکدار تاج ہوگا. ایک ایک حافظ کے سروں پر لاکھوں کروڑوں حافظ ہوں گے, اور بہت سے چہرے نورانی ہوں گے. اللہ تعالیٰ کو لوگ دیکھیں گے تو جانے ایسا میں کتنے کتنے ہوں گے. ان تمام سے کیا ہوگا؟ چھاؤں ہوگی. ودانیۃ علیہم ظلالھا, اور قریب ہوں گے ان پر ان کی چھاؤں. وذللت قطوفھا تذلیلا, اور لٹکے ہوئے ہوں گے ان کے میووں کے خوشے. قطوف خوشے, تذلیلا لٹک لٹک کر قریب ہوئے ہوں گے, جھک جائیں گے ان کے سامنے, کسی کو اچکنا نہیں پڑے گا. جنت میں جتنے پھل ہوں گے سب کے فروٹس, سب کی چھاؤں قریب ہوگی, سہل الحصول ہوں گے. یہاں اسی کا ترجمہ کیا ہے. قطوف کے معنی آتے ہیں پھلوں کا خوشہ. تذلیلا جھکے ہوئے ہوں گے, لٹکے ہوئے ہوں گے, کسی بھی بندے کو اچکنا نہیں پڑے گا. بلکہ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اگر بندہ بیٹھا ہوا ہے تو بیٹھے ہوئے حالت میں قریب آ جائے گا, لیٹا ہوا ہے اسی حالت میں قریب آئے گا. یہ اللہ کی طرف سے سائے کا, پھلوں کا, مسہریوں کا, تکیوں کا, سب کا انتظام ہوا. فرمایا وہاں پر لے کے چلنے والے, یطاف علیہم بآنیۃ من فضہ, طواف کیا جائے گا. یطاف طواف چکر, جسے غلام لے کے پھرتے ہیں کیا چاہیے پیش کرتے ہیں, پیشکش لے کے چلتے ہیں, وہاں بھی چکر لگایا جائے گا. یطاف طواف کیا جائے گا علیہم ان لوگوں پر بآنیۃ من فضہ. آنیہ برتن, برتن کس چیز کا ہوگا؟ من فضہ. فضہ کہتے ہیں چاندی کو, چاندی کا برتن لے کر چلیں گے وہ. اس صورت میں چاندی کا برتن, اور بعض دوسری آیتوں میں سونے کا برتن. دنیا میں اللہ نے اس کو منع کیا ہے لیکن وہاں استعمال کیا تھا, جمع کر دیا, سب اس سے فیضیاب ہوں گے. تو چاندی کا برتن ہوگا. وہ اکواب, اور پیالیاں. کوبن کی جمع اکواب, پیالیاں. ایسی پیالیاں جس میں پکڑنے کے لیے کوئی میخز نہ ہو, جس میں ٹوٹی بھی نہ ہو, گول ہوں, ان کو اکواب کہتے ہیں. اگر پکڑنے والی جگہ بن گئی تو اکواب نہیں, ابریق بن جائیں گے, لوٹا جس کو بولتے ہیں, بدنا. تو اکواب ہے. اکواب کانت قواریرا, ایسے پیالیاں ہوں گی جو کانچ کی ہوں گی. قواریر کہتے ہیں کانچ کو. تو برتن ہوں گے چاندی کے, اور پیالے اور آبخورے ہوں گے کانچ کے, شیشے کے ہوں گے. اب ایک ایسی چیز ہے جو دنیا میں دیکھی نہیں گئی آج تک, قواریر من فضہ, ایسے کانچ ہوں گے جو چاندی کے ہوں گے.
یعنی رنگ سفیدی میں چاندی کی طرح ہوگا اور شفافیت میں نکھار میں وہ شیشے کی طرح ہوگا. تو شیشے کی طرح ہوگا. دنیا والوں نے ایسا برتن نہیں دیکھا ہے کہ جو رنگ چاندی کا ہو اور اس کے اندر جو شفافیت ہو وہ آئینے کی طرح ہو. ابن عباس فرماتے ہیں جنت میں جتنی چیزیں ہیں ان کی تمثیل ان کی شکلیں دنیا میں چاہے مشابہت لفظوں ہی کی ہو دکھا دیا ہے. انار وہاں ہے تو انار کا انار یہاں جانتے ہیں, سیب کہا تو سیب یہاں جانتے ہیں, حور کہا تو یہاں حور جانتے ہیں, لیکن یہ ایسی چیز ہے جس کو دنیا نے نہیں دیکھا ہے. ابن عباس کی رائے ہے کہ دنیا میں اللہ نے اس کی تمثیل نہیں بیان کی ہے, شکلیں بھی نہیں دکھایا اس کی. قواریر من فضہ, ایسے شیشے ہوں گے جو چاندی کے ہوں گے, یعنی چاندی میں آر پار نظر نہیں آتا, شیشے میں آر پار نظر آتا, مگر یہ ایسا چاندی کا بنا ہوگا شیشہ کی آر پار نظر آئے گا اور سفیدی چاندی کی طرح ہوگی. قدروہا, اس کو بھر رکھا ہوگا, تقدیرہ, اندازہ کر کے, مناسب. کیا مطلب مناسب کا؟ کبھی آپ کو کوئی چیز پیش کی جاتی ہے, کم پڑ گئی پھر سے مانگنا پڑتا, بڑھ گئی تو واپس کرنا پڑتا یا پھینکنا پڑتا. یہ ہے قدروہا. تقدیرہ کا مطلب آپ کو جتنی اشتہا ہے اس سے نہ زیادہ ہے نہ اس سے کم ہے. یہ ہے قدروہا تقدیرہ. ایسا اندازہ ہے آپ کی اشتہا کتنی ہے, آپ کی خواہش کتنی ہے, رب کریم نے اس کے مطابق بھر کے رکھا ہے, اس کو مناسب اندازہ بھرا ہوا ہوگا. یسقون فیہا کاسا کان مزاجھا زنجبیلا, اور پلائے جائیں گے. اوپر کیا تھا؟ پیئیں گے. یشربون, غور کرنا, پہلے درجے میں یشربون پیئیں گے, اور نمبر 2 آیا یسقون پلائے جائیں گے, اور تیسرا درجہ آئے گا جب بتاؤں گا کون پلائیں گے اس کا اظہار ہوگا وہاں, رب کریم خود پلائیں گے. شرابن طہورا آگے آ رہا ہے, وسقاہم ربہم شرابن طہورا. تو 3 درجے پیئیں گے, اس میں بھی تو اکرام ہے کہ ضیافت ہو رہی ہے, لیکن پلائے جائیں گے. اکرام کا دوسرا درجہ ہے. کون پلا رہا ہے, کون ہے پلانے والا, اور کیا چیز پلا رہا ہے, اکرام پر اکرام, اضافے پر اضافہ. تو اس صورت میں 3 دفعہ آیا ہے لیکن 3 شکلوں میں آیا ہے. یسقون فیہا کاسن, اور پلائے جائیں گے اس میں جام. کاسن کے معنی کبھی کاسن کے معنی جام اور کبھی چھلکتا ہوا جام. کاسن کی صفت آتی ہے دھاقہ, کاسن دھاقہ تو چھلکتا ہوا جام. کہتے ہیں جام کے لیے چاہیے کہ لبدوز بھی ہو لبسوز بھی ہو, چھلکتا ہوا جام اللہ تعالیٰ پیش کریں گے. کاسن, ایسا پیالہ ہوگا, کانا مزاجھا, کہ ہوگی اس کی ملونی, اس کی ملاوٹ, زنجبیلا, سونٹ کی. زنجبیلا, سونٹ. ایک صاحب نے کتاب لکھا ہے قرآنی غذائیں, اور جتنے چیزیں کھانے کی دنیا میں لوگ جانتے ہیں اور قرآن میں ذکر ہے ان تمام کو اکٹھا کر دیا. لوگوں نے کتنی محنت کی, دیکھو کتنی چیزیں دنیا میں کھانے کی ہیں اور قرآن میں ذکر آیا ہے, ان تمام کو جمع کر کے کہا قرآنی غذائیں. لوگوں نے قرآن کریم پر ہر طرح محنتیں کی ہیں اور ہم نے ہر طرح سے کاہلی کی ہے. ہم کو بھی چاہیے کہ ہم شریک ہو جائیں, ہمارا حصہ ہونا چاہیے کتاب اللہ کی محنت میں. تو ایسا سونٹ کو ملانے کا ذکر کیا. اب سونٹ سے مراد جو زنجبیل ہے ہمارے پاس, یہی سونٹ ہوگی, یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا, کیونکہ دنیا کی سونٹ, دنیا کی زنجبیل اور وہاں کی زنجبیل میں ایسا ہی فرق ہوگا جیسے یہاں کے باغ میں وہاں کے باغ میں. یہاں کا باغ پانی نہیں ہے تو سوکھ جاتا, ہوا گر جاتے, مگر وہاں کا ایک درخت ایسا ہوگا کہ 100 سال تک چلتے جاؤ ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. یہ ایسے درخت ہوں گے. تو یہاں کے باغ وہاں کے باغ میں کتنا فرق ہے, یہی فرق ہوگا زنجبیل میں بھی. وہاں کی سونٹ کیسی ہوگی وہ اللہ کو معلوم ہے. دنیا کے اندر جب پلایا جاتا ہے تو آدمی بہک جاتا ہے, سر میں درد ہوتا ہے, منہ سے بدبو آتی ہے, لیکن وہاں کی شراب پاک ہوگی, پاکیزہ ہوگی اور دل کو مزکہ کرنے والی ہوگی. نہ اس میں شور و غل ہوگا, نہ بک بک کی آواز آئے گی. فرمایا عینن فیہا تسمى سلسبیلا, ایک ایسا چشمہ ہوگا, سونٹ کی آمیزش کا ایک ایسا چشمہ ہوگا, فیہا, اس جنت کے اندر, تسمى, جس کا نام رکھا گیا ہے سلسبیلا. سلسبیلا کس کا نام ہے؟ ایک چشمے کا نام ہے. ویطوف علیہم ولدان مخلدون, اور طواف کریں گے ان کے اوپر بچے سدا رہنے والے. قرآن کریم کی عربیت پر جن کو عربی آتی ہے ان کو مزہ آتا ہے. ولدان کی صفت کیا کہا؟ مخلدون. ولدان ولدن کی جمع ہے. یہ توفو, چکر لگائیں گے, علیہم, ان لوگوں پر. کون؟ بچے. وہ بچے کیسے ہوں گے؟ مخلدون, ہمیشہ بچے ہی رہیں گے. یہاں کا بچہ بوڑھا ہو جاتا اور یہاں کا بچہ جوان ہو جاتا اور یہاں کا بچہ کھردرا ہو جاتا. فرمایا وہاں جو بچے ہوں گے وہ بچے ہی رہیں گے. کب تک رہیں گے؟ مخلدون, ہمیشہ ہمیشہ بچے رہیں گے. یہ توفو علیہم ولدان مخلدون, طواف کریں گے ان کے اوپر, چیزوں کو لے کر پھریں گے ان کے اوپر, ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے. اذا رأیتہم, جب آپ ان کو دیکھ لیں گے. کیا تشویق ہے, کیا ترغیب ہے. اذا رأیتہم, اے مخاطب, جب آپ ان کو دیکھ لیں گے. حسبتہم, تو گمان کریں گے ان کو لؤلؤ, موتی. موتی ہیں, لؤلؤن, موتی. کیسے موتی؟ منثورا, بکھرے ہوئے, لڑکتے ہوئے جا رہے ہیں. شارحین لکھتے ہیں کہ لولو سے تشبیہ ہے ان کے حسن کی طرف, اور بکھرا ہوا ہونا تشبیہ ہے ان کے تیز تیز آنے جانے کی طرف. موتی جب بڑھتا ہے تو رکتا نہیں چلا جاتا ہے بڑھتے ہوئے. تو ایسا ہی وہ چکر لگائیں گے. ایک تو ہمیشہ مخلد ہوں گے, وہ بچہ ہوں گے. دوسرے اتنے حسین اور جمیل ہوں گے کہ موتی نظر آئیں گے. اور تیسرے ایک جگہ پر ٹھہریں گے نہیں, وہ بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح چلتے پھرتے نظر آئیں گے. فَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا, اور یہی نہیں ہے بلکہ جب تم ان کو دیکھو گے اور جب اس مقام کو دیکھو گے. سما ہے, سما نہیں ہے, سما, سما. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا, اور جب آپ دیکھیں گے اس مقام کو تو دیکھیں گے نعیم. نعیم کے معنی نعمتوں سے بھرا ہوا. ایک ہی نعمت نہیں ہے, یہ ہر طرف نعمتیں ہی نظر آئیں گی. وہ ملکن کبیرہ, اور بڑی بادشاہت نظر آئے گی. ملکن, بادشاہت, اور کبیرہ صفت ہے, بہت بڑی بادشاہت نظر آئے گی. ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی. عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق, ان کے اوپر جو کپڑے ہوں گے. عالیہم, ان کے اوپر, ثیاب, ثوب کی جمع ہے, کپڑے ہوں گے. کپڑوں کا رنگ کیا ہوگا؟ سندس خضر. سندس کہتے ہیں باریک ریشم کو, اور خضر یہ صفت ہے ثیاب کی. ہرے کپڑے ہوں گے, باریک ریشم کے ہوں گے. وہ استبرق, اور گاڑھے ریشم کے ہوں گے. دو قسم کا ریشم ہوتا ہے, پتلا ریشم, گاڑھا ریشم. سندس باریک کو بولتے ہیں, استبرق گاڑھے کو بولتے ہیں. دونوں قسم کے ریشم کا لباس ہوگا. وحلوا اساور من فضہ, اور پہنائے جائیں گے چاندی کے کنگن. وحلوا, پہنائے جائیں گے. اساور, اسورتن کی جمع ہے کنگن, من فضہ, چاندی کے. اب سمجھتے ہوں گے چاندی کا کنگن پہنایا جائے گا جنتیوں کو. دوسری آیتوں میں کیا ہے؟ اساور من ذهب, سونے کے کنگن. تو سونے کے کنگن ہیں, کہیں چاندی کے کنگن ہیں, اور کہیں موتیوں کے کنگن ہیں.
اول تو چاندی کے ہوں یا سونے کے ہوں، لیکن ہیں تو کنگن زیور ہیں، اور زیور عورتوں کے لیے ہیں، مردوں کے پاس تو ہے نہیں، تو یہ مردوں کو پہنائے جائیں گے۔ عام اشکال یہ ہو سکتا ہے کہ جو چیز مردوں کو پسند نہیں ہے، زیب نہیں دیتی، وہ کیسے پہنایا جائے گا؟ اس کا جواب بہت تفصیل سے دیا ہے حضرت مفتی صاحب نے، بہت تفصیل سے دیا کہ اگر یہاں کوئی چیز موضوع نہیں ہے تو وہاں موضوع نہیں ہوگی، یہ لازم نہیں آتا۔ یہاں پر شراب کا پینا موضوع نہیں ہے، وہاں تو پلائے جائیں گے، آپ کھولے ہوں گے۔ یہاں 4 نکاح سے زیادہ موضوع نہیں ہے، وہاں تو ہزاروں ہوں گے۔ کتنی چیزیں ایسی ہیں جو یہاں پر موضوع نہیں ہے مگر وہاں موضوع ہوں گی۔ اور آخرت میں جانے سے پہلے دنیا میں دیکھ لو، کسرا کے کنگن، قیصر کے کنگن مشہور ہے۔ اس زمانے میں قیصر و کسرا کے ہاتھوں میں کنگن ہوتے تھے، کانوں میں بالیاں ہوتی تھیں، داڑھی میں ان کے جڑا ہوتا تھا، اور یہ سب ان کے حسن کا اور ان کی شہرت کا، دبدبے کا، شوکت کا، بادشاہ کا جلوہ ہوتا تھا۔ جب دنیا ہی میں ایک علاقے میں چیز اچھی لگتی ہے اور ایک مقام پہ نہیں لگتی ہے، یہ تو اللہ کی شان ہے۔ جیسا عرف ہوتا ہے ویسا چیزیں عام ہو جاتی ہیں۔ جب وہ چاہیں گے تو وہاں کنگن اچھا لگے گا، جب وہ چاہیں گے تو وہاں تاج پہنائے جائیں گے، وہاں تو تاج ہوگا چمکیلا سورج کی طرح ہوگا۔ تو یہاں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو پسند نہیں آتی ہیں، مناسب نہیں ہے، مگر وہاں رب کریم عطا فرمائیں گے۔ وحلوا اساور من فضة، پہنائے جائیں گے کنگن چاندی کے اور سونے کے اور موتیوں کے۔ وسقاهم ربهم شرابا طهورا، اس جملے کو جتنا آپ سوچیں گے اتنا لذت ملے گی۔ وسقاهم ربهم شرابا طهورا، اور پلائیں گے ان کو ان کا رب شرابا طهورا، ایسی شراب جو طاہر ہوگی، پینے کے بعد اندر سے ہر قسم کا خمار نکل جائے گا اور اس کا دل مزکہ ہو جائے گا۔ یہ شراب شرابا طهورا ہوگی، نجاست سے دور، کدورت سے دور، بدمزگی سے دور، کسی قسم کا اس میں کوئی فطور نہیں۔ بعض دنیا کی شراب پی کر سر چکراتا ہے، اول فول بکتے ہیں، یہاں وہاں پڑ جاتے ہیں۔ یہ شراب اللہ نے خود کہا شرابن طہورا ہے، جو بالکل صاف ہے، اور طہور مبالغہ کا صیغہ ہے، طاہر بنا دے گی، جس کے اندر اترے گی، اندر کی ہر چیز پاک اور صاف ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد دنیا میں انسان کے جتنے منفذ ہیں، نکلنے کے راستے ہیں، ناک سے یا منہ سے یا آنکھ سے یا کان سے، ہر مقام سے نکلنے والی شے گندی ہی ہوتی ہے، لیکن شرابن طہورا پینے کے بعد جسم سے نکلنے والی کوئی شے گندی اور فضلہ نہیں ہوگا، فضلہ ہی ختم ہو جائے گا، ڈکار لے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ اللہ کا بندوں کے ساتھ یہ کریمانہ سلوک کیوں ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں ان ھذا کان لکم جزاء، بے شک یہ ہے تمہارا بدلہ، تمہاری کوشش جو دنیا میں کیا کرتے تھے اس کا صلہ ہے۔ وکان سعیکم مشکورا، اور ہے تمہاری سعی مقبول، سعی کوشش، مشکور کے معنی مقبول، قدردانی کی گئی اس کی۔ یہ تو کوئی بات نہیں کہ ہمارے اعمال کا یہ بدلہ عمل کا بدلہ نہیں ہے، اس اعمال پر بدلہ ملنا یہ بھی اللہ کا فضل ہے، اور ایسے اعمال کی توفیق ملنا یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ سب کو نہ اعمال کی توفیق ہوتی ہے، نہ سب کو ایمان کی توفیق ہوتی ہے، بس جس پر اللہ کا کرم ہونے کا فیصلہ ہوتا ہے توفیق اسی پر ہوتی ہے۔ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، بے شک یہ ہے تمہاری جزا، وکان سعیکم مشکورا، اور ہے تمہاری سعی مشکور اور مقبول۔ اللہ تعالیٰ نے بندے پر یہ کرم فرمایا کہ اس کی کوشش قبول فرما لیا۔ اس سعی کون سی ہے؟ سعی کے معنی مطلق چلنا نہیں آتا، سعی کے معنی کوشش، سبحان اللہ بولنا یہ بھی کوشش ہے، نمازوں کے لیے آنا یہ بھی کوشش ہے، حج کے لیے جانا یہ بھی کوشش ہے، وضو کر کے پاک ہونا یہ بھی کوشش ہے۔ جتنے ذرائع ہیں اللہ کی قربت کے وہ سب سعی میں آتے ہیں اور سب کے سب مشکور ہیں۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنے سعی کے مشکور ہونے کی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہم اجعل ذنبی مغفورا وسعی مشکورا وتجارۃ لن تبور، ہم دعا پڑھتے ہیں، بایاں پیر دھونے کی دعا ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمارے سعی کو قبول فرما اور ہمارے اس کاروبار کو نفع بخش بنا۔ اور دعا بجائے پڑھنے کی ہم باتوں میں لگے رہتے ہیں، وضو میں بھی باتیں، نماز میں بھی باتیں، فارغ ہوتے ہی باتیں، موبائل تو بند ہوتے ہی نہیں۔ اس لیے کوشش کرنا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ بات اللہ سے کریں۔ بندوں سے بات کر کے ہمیں کیا حاصل ہے؟ بندوں سے بات بقدر ضرورت کریں، بقدر حاجت کریں، لیکن اللہ سے بات کریں تاکہ قرب میں اضافہ ہو، اور اللہ سے بات کرنے کے لیے اللہ کا کلام حاضر ہے، جتنا پڑھیں گے اللہ سے بات کریں گے، اللہ سے مخاطب ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، دیکھا سعی کے بعد کس کا نام لیا؟ قرآن کا نام لیا۔ بے شک ہم نے اتارا، بے شک ہم نے ہی قرآن آپ پر اتارا، کتنا؟ تنزیلا، تھوڑا تھوڑا، آہستہ آہستہ، ایک بار کی نہیں اتار دیا، تاکہ آپ اس کی مشقت کے خوگا اور عادی ہو جائیں اور دھیرے دھیرے لوگوں کو پہنچانے میں آسانی ہو جائے، لوگوں کا عمل کرنا آسان ہو جائے۔ قرآن کریم تمام کوششوں میں سب سے بڑی کوشش ہے، سب سے کامیاب نعمت ہے۔ جو بندہ اس کے ذریعے سے کامیابی حاصل کرتا ہے اللہ کے ہاں فیضیاب ہو کر رہے گا۔ یہاں اسی کا اشارہ کیا کہ تمہاری صحیح مشکور ہے، بے شک ہم نے قرآن کریم کو نازل کر دیا ہے آپ پر تھوڑا تھوڑا کر کے۔ فاصبر لحکم ربک، تو آپ جمے رہیے اپنے رب کے حکم پر۔ صبر کیجیے کا مطلب کیا ہے؟ جمے رہیے۔ سید الانبیاء سے پہلے سے ہی امید تھی کہ آپ جمے رہیں گے، لیکن اللہ کی طرف سے تقویت کا سامان ہے کہ جیسے اب تک آپ جمے رہے اپنے رب کے حکم پر، آئندہ بھی آپ جمے رہیے۔ ولا تطع منهم آثما او کفورا، اور ان میں سے کسی گنہگار کی بات مت مانیے اور کسی فاسق اور ناشکرے کی بات مت مانیے۔ کیوں؟ فاسق کہتے ہیں تبلیغ مت کرو، اللہ کا پیغام مت پہنچاؤ، قرآن کریم کو لے کر گھر میں بیٹھ جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو رد کر دیا، جو سورہ کافرون میں سن چکے ہیں آپ، سورہ کافرون میں آ چکی ہے بات۔ تو اس طرح یہاں حکم ہے کہ ان میں سے کسی کو بھی آپ قبول مت کیجیے، کسی عاصم کی، عاصم مانے گنہگار، الف سے میم عاصم، او کفورا کفر کرنے والا، فاسق اور فاجر، ان میں سے کسی کی اطاعت مت کیجیے۔ وذکر، اور یاد کرو، اسم ربک، اپنے رب کا نام۔ اپنے رب کا نام اصلی کا ہے اللہ، اور صفاتی نام کیا ہے؟ الرحمن، الرحیم، الکریم، الوہاب، جتنے نام چاہو، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى، اس کے پیارے پیارے بہت نام ہیں، کسی نام سے یاد کر لو۔ بہت چاہتے ہو وہاب پکارو، رزق چاہتے ہو رزاق پکارو، سلامتی چاہتے ہو سلام پکارو۔ اللہ کے صفاتی نام میں سب خوبیاں موجود ہیں، جو چاہتے ہو اس نام کا انتخاب کرو، اس کا اثر ہوگا ظاہر۔
اللہ فرماتے ہیں اپنے رب کے نام کا چرچا کرو، اپنے رب کا نام کثرت سے یاد کرو. بکرا صبح صبح، کب؟ دن نکلنے سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے یہ بکرا ہے. وہ اسیلا، اور شام کا وقت، صبح شام اپنے رب کا نام لیا کیجیے. تو یہاں دو ہو گئی. ایک لوگوں تک کلام اللہ کو پہنچائیے، اس پہنچانے میں کسی کافر کی، مشرک کی اور گناہگار کی بات مت مانیے، اور اپنے طور پر اللہ کا نام صبح شام لیجیے. تو دو قسم کا کام لگایا، ایک اجتماعی کام، ایک انفرادی کام. صبح شام اللہ کو یاد کرنا انفرادی کام ہے، اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا، اس میں کسی کافر کی بات نہ ماننا اجتماعی کام ہے. دونوں کام کرنے کا حکم دیا. اور یہ کام کرنے کے بعد بہت کام کر لیا سمجھ کے سو جانے کا حکم نہیں دیا. فرمایا ومن اللیل، اور رات کے کچھ حصے میں فسجد لہ، اس کو سجدہ کر لو. فسجد لہ، اس کو سجدہ کرو. وسبحہ، اور اس کی تسبیح بیان کرو. لیلا طویلا، طویل رات میں، لمبی راتوں میں، اتنا طویل قیام کہ پاؤں میں ورم آ جائے، پاؤں میں سوجن آ جائے. بی بی عائشہ ترس کھا کے بولتی ہیں آپ کو تو اللہ نے مغفور بنایا، مشکور بنایا، معصوم بنایا، اگلے پچھلے ساری خطاؤں کو معاف کر دیا ہے، اتنی محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں جس اللہ نے مجھ کو اتنا کرم کیا، اتنا رحم کیا، کیا میں اس پروردگار کا شاکر بندہ نہ بن جاؤں؟ افلا اکون عبدا شکورا، میں شکرانہ ادا کرتا ہوں. یہ شکرانہ ہے کہ راتوں رات کھڑے رہتے تھے. جتنے قریب کر لیا اور قریب ہونے کی خواہش پیدا ہوتی ہے. دیکھو جس کو قریب ہونے کی خواہش پیدا نہیں ہوئی سمجھ لو قریب نہیں کیا گیا، ابھی تک دور ہے. قربت کا احساس ہوتا ہے تو بندہ اور قریب ہوتا، اور قریب ہوتا، یہاں تک کہ سجدے میں بہت قریب ہو جاتا ہے. رات کے کچھ حصے میں سجدہ کر لیا کرو اور تسبیح کرو فرض نمازوں کے ذریعے سے، صبح شام رات اور دن. یہ تمام احوال تھے. اس کے برخلاف جو لوگ ایمان کے خالی ہیں، ایمان کے بغیر ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ وہ دنیا کو پسند کرتے ہیں اور اپنے پیچھے بھاری بھرکم دن کو بھول جاتے ہیں. اگر تو یہ وصف کافروں کا ہے، لیکن اگر مسلمان بھی جہالت کی وجہ سے، عدم احساس کی وجہ سے، غلط صحبتوں کی وجہ سے وہ بھی اگر ایسا ہو گیا ہے تو ہمیں سکون سے بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، ہمیں تو بیٹھا ہونا چاہیے. اسے فرمایا انہا اولائی، بے شک یہ لوگ یحبون العاجلہ، پسند کرتے ہیں عاجلہ کو. عاجلہ مانے جلدی، نو نقد تیرا ادھار، ادھار نہیں نقد چاہیے. تو نقد کیا ہے؟ دنیا. اور آخرت کیا ہے؟ ادھار. اس واسطے یہ عاجلہ کے معنی نقد ترجمہ کرتے ہیں، دنیا کو چاہتے ہیں، دنیا سے محبت رکھتے ہیں. وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ، اور چھوڑ دیتے ہیں اپنے پیچھے یومًا ثقیلا، ایک ایسا دن جو بڑا بھاری ہے، بڑا بھاری دن ہے، بھاری بھرکم دن کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس دن کیا ہوگا. اللہ فرماتے ہیں اگر تمہارے دماغ میں یہ ہے کہ اس دن تم کو زندہ نہیں ہونا ہے، تمہیں اللہ کی قدرت پہ شک آتا ہے، تو چلو اس کو لگے ہاتھوں درست کر لو. نحن خلقناہم، ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے. وشددنا اسرہم، اور ہم نے پختہ کیا ہے ان کے جوڑ بند کو، مضبوط کیا. شددنا شدید کیا، مضبوط کیا، سخت کیا. اسرہم ان کے جوڑ کو، ان کے پور کو. کتنا سخت ہے اس پر تو مستقل صفحے کے صفحے لکھا ہے. اگر لوہے کا گھٹنا ہوتا تو 3 سال میں گھس جاتا، اگر لوہے کے چونیاں بنایا ہوتا تو بھی گھس جاتی. لیکن جسم کے اندر ٹخنے ہیں، گھٹنے ہیں اور اس کے فولڈ ہیں. اتنی دفعہ آپ مروڑتے ہیں اپنے ہاتھوں کو، پنجوں کو، انگلیوں کو، کلائیوں کو کہ زندگی بھر میں دیکھو کتنا اللہ نے باریک ہیں، نازک ہیں، اس کے اعصاب کتنے باریک باریک ہیں، لیکن کبھی بھی یہ نہیں ختم ہو جاتے کہ اب ناکارہ ہو گئے، معطل ہو گئے. الا یہ کہ ہماری کچھ حرکتوں سے، غلط استعمال کرنے سے ہم نے خود خراب کر لیا تو اور بات ہے، ورنہ زندگی کے آخری حصے تک چلتے رہتے ہیں. اتنا مضبوط ہے، دیکھنے کو ملائم ہے، نرم ہے، نازک ہے، کولا ہے، لیکن اتنا زیادہ ہمارا مضبوط ہے، یہ پور ایک ایک بند ہمارا مضبوط ہے کہ زندگی بھر چلتا رہتا ہے. یہ ہے شددنا اسرہم، اور ہم ہی نے ان کے جوڑ بند مضبوط کیے. وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور جب ہم چاہیں گے تو بدل ڈالیں گے امثالہم ان جیسے، تبدیلا جگہ بدل دیں گے. مطلب یہ انسان کو چاہیں دوسرا انسان لے آئیں. ہر 100 سال میں، جیسا کہ سنایا تھا میں آپ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں کہا کہ آج جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، آج سے 100 سال کے اندر جتنے زمین پر ہیں پورے زمین کے پیٹ میں ہوں گے اور زمین پر نئی مخلوق ہوگی. تو اس تاریخ سے لے کر 100 سال کے اندر پورے برخاست. یہ کیا ہوا؟ یہ تبدیلی ہے. انسان جو زمین پر موجود ہے ان کو اللہ نے بدل ڈالا، اندر کر دیا، پیٹ میں ڈال دیا زمین کے، اور نئی مخلوق پیدا کر دیا. ہم اس پر آج بھی قادر ہیں، اور جب ہم چاہیں انہی جیسے لوگ ان کی جگہ بدل دیں، ہماری مرضی ہے، ہماری قدرت ہے. جب ہم بدلنے پر قادر ہیں، نئی مخلوق لانے پر قادر ہیں، تو پہلوں کو نکال کے لانے میں کیا مشکل ہے؟ ان هذه تذکرہ، بے شک نصیحت. تذکرہ مانے یاد دہانی ہے، نصیحت کی بات ہے. اب آپ کہیں گے نصیحت اگر ہے تو سب کو ہوتی کیوں نہیں؟ اگر یہ نصیحت ہے قرآن تو اس نصیحت سے فائدہ سب کو کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ہم مختار کل نہیں بنا کر بھیجے گئے ہیں. نصیحت سے فائدہ اسی کو ہوگا جس کا فائدہ لکھا ہوگا اللہ کی طرف سے. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، جو چاہے بنا لے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے. جو چاہتا ہو اپنے رب کی طرف سے وہ راستہ اختیار کر لے اور قریب ہو جائے. اب اس کا اشکال کا جواب یہی دے دیا گیا ہے کہ تم لاکھ چاہو، اللہ اگر نہ چاہے تو تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا. تم کو اللہ کی چاہت پہ انحصار کرنا پڑے گا، اس کو راضی کرنا پڑے گا. وما تشاءون الا ان يشاء الله، اور تم نہیں چاہ سکتے ہو مگر جب تک نہ چاہے اللہ، الا ان يشاء الله، اللہ اگر نہ چاہے تو تم کچھ نہیں چاہ سکتے ہو، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم والا، حکمت والا ہے. اس کا علم اور اس کی حکمت کا تقاضا، علم اتنا محیط ہے کہ کس کو چاہے کس کو نہ چاہے اسے معلوم ہے، اور حکیم ہے، اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ سب کو نہیں چاہتا، اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ سب کو وہ نہیں چاہتا. یدخل من یشاء فی رحمتہ، داخل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں. والظالمین، اور جتنے ظالم ہیں، کافر اور مشرک ہیں، اعد لهم، تیار کیا ہے ان کے لیے عذابا علیما، المناک عذاب، المناک عذاب تیار ہے ان کے واسطے. اس لیے اللہ کی یہ کتاب تذکرہ اور نصیحت ہے، لیکن اس سے فائدہ ہر ایک کو نہیں ہوگا جب تک اللہ نہ چاہیں. اللہ کی چاہت پر سب کچھ موقوف ہے. اس لیے بندے کو چاہیے کہ سب کو چھوڑ کے اللہ کی چاہت پر متوجہ ہو جائے، کیونکہ سب جانتے ہیں دنیا میں جتنی ہم محنتیں کرتے ہیں مال کے لیے، اولاد کے لیے اور اعمال کے لیے، اس میں اعمال ساتھ جانے والے ہیں، بقیہ سب لوٹ کے واپس آنے والے ہیں. سب کے سب لوٹ کے آ جائیں گے. ہاں اولاد اگر صالح ہوگی تو اس کی دعاؤں کا ثمرہ ملے گا بشرطے کہ صالح ہو، اور مال دنیا میں جو کھا لیا پہن لیا وہ ملے گا، بقیہ واپس چلے جائیں گے. بیوی بچے کچھ دور نکلیں گے واپس آ جائیں گے، لیکن آپ کے ساتھ ساتھ رہنے والا کچھ ہے تو آپ کا ایمان اور عمل صالح ہے. اسی واسطے بندے مومن اسی پر کوشش کرتا ہے اور توجہ کرتا ہے. یہی مضمون اور پیغام اس صورت کا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنا آسان فرمائے.